جعل اللہ الکعبۃ الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ فرمایا جعل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے، بنا دیا ہے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام کعبہ جو کہ بیت الحرام ہے اس کو اللہ نے بنا دیا ہے، قیاما للناس لوگوں کے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام یعنی قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، والشہر الحرام اسی طرح حرمت والے مہینے بھی، والہدیہ اور اسی طرح نذرانے کے اور قربانی کے جانور بھی، والقلائد اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی، ذالک لتعلموا یعنی اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے امن کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور اسی طرح حرمت والا مہینہ بھی، اسی طرح قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یعنی یہ کنفرم کر دیا گیا ہو کہ یہ قربانی ہی کے ہیں۔ ذالک لتعلموا، ایسا اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے میں سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے بات پہنچا دینے کے، احکام پہنچا دینے کے، تبلیغ کرنے کے اور ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں کو کہ لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث ناپاک یعنی گندی چیز، والطیب اور پاکیزہ اچھی چیز، یہ برابر لا یستوی برابر نہیں ہوتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تم لوگوں کو، ولو اعجبک چاہے تمہیں پسند آ جائے کثرت الخبیث ناپاک چیزوں کی کثرت، بشک تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو تب بھی وہ اس بنیاد پر کہ تمہیں اچھی لگتی ہے وہ پاک نہیں ہو جائیں گی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے سمجھدار لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو، ان تبد لکم کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تو تمہیں ناگوار ہوں، وَإِن تسألوا عنها، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے رہو گے، کرو گے، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تبد لکم تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی خاص ضرورت نہ ہو ان کی کھوج میں پڑنا ایک فضول معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی حکم ایسے آتے ہیں جو مجمل طریقے سے جن کا بیان ہوتا ہے، تو لہٰذا عمل بھی اس اجمال کے تحت کر لیا جائے تو کافی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو مزید تفصیل کرنی ہوتی تو وہ خود قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے وضاحت کر دیتا۔ تو اب لہٰذا خواہ مخواہ کی بال کی کھال نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، اگر اس طرح تم نے سوال کیے اور کوئی سخت جواب آ گیا تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔
تو فرمایا اف اللہ عنہا، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا جو ہو گیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ قد صالحا قوم من قبلکم، فرمایا تم سے پہلے بھی ایک قوم نے اس طرح کے سوالات کیے۔ آپ یہود کے بارے میں پڑھ چکے کہ خواہ مخواہ کے سوالات کرتے تھے، اور عام طور پہ زیادہ سوالات بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا قد صالحا قوم من قبلکم، ایسے سوالات ایک قوم نے بھی یعنی اہل کتاب نے بھی اس طرح کے کیے تھے، ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے۔ تو یعنی جو جوابات دیے گئے تو وہ ان کے لیے مشکل ٹھہرے، اور بالآخر وہ کافر بن گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہاں آپ کسی مختلف قسم کے جانوروں کے نام آ رہے ہیں جو جاہلی زمانے میں مشرکین نے مختلف یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ وہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ صائبہ یہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام اسے نظر کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا اس سے تو وہ حرام ہوگا، یعنی جائز نہیں ہوگا۔ وسیلہ ایک ایسی اونٹنی ہوتی تھی جو لگاتار جس کی سے اور اونٹنیاں یعنی مادہ بچیاں اونٹنیاں پیدا ہوتی تھی، بیچ میں کوئی نر نہیں آتا تھا، نر اونٹ نہیں ہوتا تھا، تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کی نظر کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ اور حامی ایک نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جو جفتی کر چکا ہوتا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بہرحال ان کی اپنے کچھ فلاسفی تھی، ایک اپنے ان کے اوہام تھے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ چیزیں مقرر نہیں کی، یہ تمہاری خود ساختہ ہیں، یہ جائز نہیں ہیں، کیونکہ پہلے بتایا گیا کہ حلال کو حرام نہ کرو، حرام کو حلال نہ کرو۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے مسائل بناتے رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف اس کی پھر نسبت کر دیتے ہیں خواہ مخواہ میں۔ پھر فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کی جو اکثریت ہے وہ عقل نہیں رکھتی، صحیح سمجھ نہیں رکھتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی طرف، ان باتوں کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی ان سے دین اور شریعت سیکھو، ان سے وہ پوچھو جو اللہ نے کا کیا حکم ہے۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں حسبنا، ہمیں تو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہم نے اپنے باپ دادوں کے ہاں پایا، یعنی بس باپ دادوں کے حوالے سے ہمیں جو معلومات اور جو احکام ملے ہیں ہم تو اسی پر کاربند ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی شریعت نہیں چاہیے۔ اولو کان آباؤہم، فرمایا اولو کانا، اور کیا نہیں تھے اولو کانا، کیا اگر اور کیا اگر کان آباؤہم، ان کے آبا، لا یعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہ بھی رکھتے ہوں، یعنی بے علم و جاہل ہوں، حقائق اور علم سے مراد ہے قرآن و سنت کی مصدقہ باتیں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت انہیں حاصل ہو، تو پھر بھی یہ انہی کی اتباع کریں گے۔ کیا غلط نقطۂ نظر ہے۔ قرآن و سنت پہ چلنا چاہیے، نہ یہ کہ محض آباء و اجداد کے دین کی پیروی۔ آپ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ذمہ داری یہ ہے، علیکم تم پر ذمہ داری ہے، خود اپنی فکر کرو، لا یضرکم تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، من ضل ایسا شخص جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیت لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر قائم ہو گئے،
اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی نفس اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر خود تم صحیح راستے پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، تو وہ اس وقت تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو عمل تم کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت کا بھی ایک حکم ہے، گواہی کا۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی موت کے وقت قریب ہو، مرنے کے قریب ہو۔ حین الوصیتی، تو وصیت کرتے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، تو تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، معتبر اشخاص ہوں۔ او آخران من غیرکم، تو یعنی تم میں سے دو معتبر اشخاص گواہ کے طور پر موجود ہوں۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین پر سفر پہ ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو پھر تم دونوں جو ہیں وہ تمہارے علاوہ بھی دو ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو فرمایا منکم، تم میں سے ہوں، پھر فرمایا او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو پھر دو غیروں میں سے بھی، یعنی غیر مسلموں میں سے بھی دو شخص گواہ بنائے جا سکتے ہیں، ایسی حالت میں کہ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی حالت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں یقینی بات ہے اگر مسلمان کو تلاش کرنا مشکل ہو تو پھر کوئی دو غیر مسلم اگر مل جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان دو گواہوں کو تم نماز کے بعد روک سکتے ہو۔ فیقسمان باللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں۔ ان ارتبتم، یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے ان پر۔ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، اور وہ قسم کھا کر کیا کہیں گے؟ وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے۔ لا نشتری بھی، ہم اس کے ذریعے نہیں خریدیں گے، یعنی کوئی فائدہ نہیں لیں گے، سامنن کسی قیمت مادی فائدے کا، ولو کان ذا قربی، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی جو گواہی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، یعنی جس گواہی کی ذمہ داری ہم پر اللہ نے ڈالی ہے ہم اس کو نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم چھپائیں انا تو پھر یقیناً ہم اذن تب لمن الآثمین، گناہ گاروں میں ہمارا شمار ہوگا، یعنی ہم یہ غلطی نہیں کریں گے ورنہ ہم مجرم ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر معلوم پڑ جائے، یہ بات سامنے آ جائے، علی انہما استحقا اثما، یعنی پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے یعنی جھوٹ بول کر استحقا اثما، جھوٹ گناہ کے جرم کے مستحق ہو گئے ہیں، یعنی اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، جرم کر بیٹھے ہیں۔ فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ من الذین استحق علیہم الاولیان، تو یہ جو دو لوگ کھڑے ہوں گے ان کی جگہ پہ، ان کی جگہ کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ ان میں سے ہوں گے جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا۔ فیقسمان باللہ، اور وہ دو پھر اللہ کی قسم کھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دو پہلے گواہی
دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں احق زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وما اعتدینا، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کیا، کوئی حد سے آگے، ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، یعنی حق بات کر رہے ہیں۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شمار ظالموں میں ہو، تو ہم پھر ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا، فرمایا یہ جو طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ طریقہ کار قریب تر ہے، ان یاتوا بالشہادتی، اس کے لیے کہ وہ جو گواہی دی جا رہی ہے علی وجہہا، وہ ٹھیک طرح پیش ہو، جو اس کا صحیح صورت ہے وہی پیش آئے۔ او یخافوا، یا وہ اس بات سے ڈریں ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی، یعنی انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ یعنی ایسا نہیں، اگر یہ طریقہ نہ رکھا جاتا، یہ اس پر چیک نہ رکھا جاتا تو پھر ہر کسی کا جو دل چاہتا قسمیں اٹھا لیتا۔ تو یہ جب ڈر ہو کہ اگر ہم نے صحیح قسم نہ اٹھائی تو ہمارے قسموں پر ایک چیک بھی ہے، تو اس طرح یہ قسمیں، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قسمیں ٹھیک اٹھائیں گے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا، اور سنو، یعنی کہ وصیتوں کو ٹھیک طریقے سے سنا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے نہ کرے لیکن غلطی ہو جائے، تو اسی وجہ سے کہ بات ٹھیک طرح سنی نہیں ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے وصیتوں کا معاملہ ٹھیک رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تو فرمایا اس دن کا تصور کرو، وہ دن یاد کرو۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو ساتھ پھر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، تاکہ دلی طور پر پورے شعور کے ساتھ انسان ان احکام کو اپنا لے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، تو اس دن کا تصور لے آؤ، یجمع اللہ الرسل، جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہیں کیا رسپانس ملا تھا اپنی قوم کی طرف سے جب تم نے ہمارے دین کی تبلیغ کی۔ قالوا لا علم لنا، تو ان کا جو قول سامنے آئے گا وہ ہوگا لا علم لنا، کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی تو، یا اے اللہ تو ہی تو غیب کی باتوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے، یعنی پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تبارک و تعالی کہیں گے، یعنی وہی دن جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، اس کو نعمتی علیکا، اے عیسی ابن مریم میرا انعام یاد کیجئے آپ پر، جو میں نے آپ پر، وعلی والدتکا، اور آپ کی والدہ پر جو میں نے احسان اور نعمتیں کی تھی ان کو یاد کیجئے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کی تھی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، یعنی تکلم الناس، تم گفتگو کرتے تھے تمام لوگوں سے، فی المہدی، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، فی المہدی، گہوارے میں، گود میں، وکہلن، اور پوری پختہ عمر، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی آپ کو یہ دونوں شانیں حاصل رہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ یہ ساری نعمتیں ہیں جو آپ کو عطا ہوئی۔ اس کے علاوہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم گارے سے بنا لیتے تھے، کہیئت الطیر، پرندے جیسی کی شکل، بِإِذْنِی، یہ سب میرے حکم سے ہوتا تھا۔ فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر اس میں پھونک دیتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے، الْأَكْمَحَ مادہ ذات اندھے کو درست کر دیتے تھے، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑھی کو بِإِذْنِی میرے حکم سے، میری اجازت سے، میرے فیصلے سے۔ تو مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال لیتے تھے، یعنی ان کو زندہ نکال کر کھڑا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے دور رکھا، روکے رکھا، یعنی وہ آپ کی طرف کوئی زیادتی کریں، آپ کی طرف دست درازی کریں، میں نے ان کو روکے رکھا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی جب انہیں اللہ کے صحیح احکام جن کو انہوں نے خراب کر دیا تھا، آپ نے دوبارہ صحیح ان کو احکام بتائے، تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو آپ کے خلاف دست درازی کی کوشش کی، مگر اللہ نے ان کو روک کے رکھا۔ فقال الذین کفروا منہم، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو سوائے واضح جادو کے کچھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے آپ پر الزام جادوگری کا لگایا، بجائے اس کے کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرتے، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرتے، انہوں نے آپ پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ تو فرمایا یہ ہمارے وہ احسانات ہیں جن کو آپ یاد کیجئے۔ پھر اس کے علاوہ آگے بھی ابھی سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے، یعنی اس احسان کو بھی یاد کیجئے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور میرا وہ احسان بھی یاد کیجئے جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم آپ پر ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، کیونکہ آپ کو ہم نے مخلص ساتھی بھی دیے۔ اذ قال الحواریون، اور وہ وقت بھی، اس واقعے کو بھی یاد کیجئے، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے، آپ کے حواریین نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر وہ آسمان سے ایک دسترخوان، کھانے کا پورا دسترخوان اتارے۔ قال اتقوا اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی اس کے جواب میں حواریوں نے کہا، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے، اس کھانے سے ہم کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں، یعنی ہمیں جو آپ پر ایمان حاصل ہے اس میں ایک پورا اطمینان کی کیفیت بھی آ جائے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں پہلے سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو ہم سے کہا وہ سب سچ ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے، قال کہا، اللہم، اے میرے اللہ، یا اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ ہم پر مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان اتار دیجئے، تکون لنا عیدن، تو وہ ہمارے لیے عید بن جائے گی، لأولنا و آخرنا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، تو وہ ایک خوشی کا موقع بن جائے گا ہمارے لیے، وآیۃ منک، اور دوسری طرف وہ آیۃ منک، آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے گی۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں عطا کر دیجئے، یعنی یہ نعمت عطا فرما دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور آپ تو سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں، بہتر رزق دینے والے ہیں۔
قال اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں بے شک وہ دسترخوان جو کھانے کا جو تم مانگ رہے ہو، انی منزلها علیکم، میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، تم لوگوں پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اگر، فمن یکفر، جو کفر کرے گا، بعد، اس کے بعد، منکم، تم میں سے کوئی، فانی اعذبہ عذابا، تو پھر میں اس کو وہ عذاب دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو یہاں جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ دسترخوان پھر اترا تھا، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ دنیا ہی میں عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ جامع ترمذی کی کتاب التفسیر میں حدیث آئی ہے۔